السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بغیر تاخیر کے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں۔ اچانک ان سے تسبیح کی آواز آنے لگی، جس کو ساری مجلس سن رہی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں باری باری حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی، تو ان کے ہاتھوں میں بھی تسبیح پڑتی تھیں، لیکن جب ان کے علاوہ لوگوں کو دی تو کنکریوں نے تسبیح پڑھنا بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی، پھر بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی۔ اس کے بعد ایک سنت کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما۔ اس کے بعد ایک اہم عمل کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لیے خیرات کرے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جائے تو اس شخص نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس کے بعد ایک گناہ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کی ہوئی حدود سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد دنیا کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور تم کو دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب قیامت کے دن پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور آدمی کے سب سے پہلے چیز جو بات کرے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ اس کے بعد طب نبوی سے علاج کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ، کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے، وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اچھی بات